السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جو کہنے کو تو ایک اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں کا ماحول یورپ سے بھی زیادہ جدید ہے اور لوگ اوپن مائنڈیڈ ہیں۔ ایک ایسا ملک جو اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے نہایت مقدس مقام رکھتا ہے، اور ایک ایسا خطہ جسے آگ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے آذربائیجان کی طرف۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہاں کی خوبصورتی دکھائیں گے، لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی سمجھائیں گے کہ گھر بیٹھے آذربائیجان کا ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ ایسے راز بھی بتائیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس ملک کا آفیشیل نام ریپبلک آف آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1,20,00,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو آذربائیجان کا کل رقبہ تقریباً 86,600 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 113ویں نمبر پر ہے۔ آذربائیجان کی سرحدیں کئی اہم ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال میں روس، مغرب میں جارجیا اور آرمینیا، جنوب میں ایران، جبکہ ترکی کے ساتھ بھی اس کی ایک چھوٹی سی سرحد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق میں بحیرہ کیسپیئن واقع ہے۔ یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے اور اسی محل وقوع کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ آذری زبان بولتے ہیں جو سننے میں ترکی زبان سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اگر کوئی ترک یہاں آئے تو وہ آذربائیجانی لوگوں کی بات بڑی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی زبان بھی یہاں عام ہے، خاص طور پر بڑی عمر کے لوگ روسی بولتے ہیں، جبکہ نئی نسل میں انگریزی زبان بہت مقبول ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، خاص طور پر یہاں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ آذربائیجان کی ثقافت نہایت منفرد ہے۔ یہاں کی روایتی موسیقی، ثقافتی رقص، قالین سازی اور کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ سب سے پہلے پلاؤ آتا ہے جو آذربائیجان کا قومی کھانا سمجھا جاتا ہے۔ یہ چاول، گوشت، خشک میوہ جات اور خوشبودار مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہر علاقے میں پلاؤ بنانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے یہاں پلاؤ کی 40 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ڈولما آتی ہے جو انگوروں کے پتوں یا سبزیوں میں قیمہ اور چاول بھر کر بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوتاب، دوشبرا، آذربائیجانی کباب اور مٹھائیوں میں شکر بورا اور پخلاوا بہت مشہور ہے۔ ناظرین، اگر آپ آذربائیجان جائیں تو ان میں روایتی کھانوں کا ذائقہ ضرور چکھیں۔ آذربائیجان کی تقریباً 96% آبادی مسلمان ہے۔ ان میں تقریباً 65% شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تقریباً 31% سنی مسلک کے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ سوچ اور طرز زندگی کے لحاظ سے کافی حد تک یورپی ذہن رکھتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ مذہب کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں اس پر سختی سے عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص آذربائیجان جاتا ہے تو اسے اکثر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسلم ملک میں آیا ہے۔ یہی آزاد اور جدید سوچ آذربائیجان کو آج کی دنیا میں خاص بناتی ہے۔ اگرچہ آذربائیجان کی 96% آبادی مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک سرکاری طور پر ایک اسلامی ریاست نہیں ہے۔ یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور یہی بات اسے منفرد اور دنیا کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ آذربائیجانی لوگ نہایت مہمان نواز اور نرم دل اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ آذری لوگ اصل میں ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان، رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافت ترکی اور دیگر تراک اقوام سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اس ملک کی کل GDP تقریباً $78 بلین ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی اوسط سالانہ آمدنی تقریباً $8,000 ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 25 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ نہ بہت زیادہ امیر ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ غریب ہیں، بلکہ زیادہ تر آبادی درمیانی طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بہتر اور آرام دہ زندگی گزار رہی ہے۔ آذربائیجان اپنی قدیم تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور یہ ملک ماضی میں کئی سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ یہاں صدیوں پرانے قلعے، تاریخی عمارتیں اور مزارات اور خوبصورت مساجد موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب لوگ صرف دبئی یا ترکی ہی نہیں بلکہ بڑی تعداد میں آذربائیجان بھی جا رہے ہیں۔ آذربائیجان میں تقریباً 57% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ 43% لوگ دیہات میں آباد ہیں۔ اس کا دارالحکومت باکو ہے اور جو ایک نہایت خوبصورت جدید شہر ہے۔ باکو میں ایک طرف قدیم شہر اور تاریخی عمارت اور دوسری طرف بلند و بالا عمارتیں، جدید سڑکیں
तरक्की और रोशन शहर नजर आता है। यहाँ की کرنسی آذربائیجانی منات ہے۔ ایک منات تقریباً 164 پاکستانی روپے اور 52 بھارتی روپے کے برابر ہے۔ باکو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ زیادہ تر شیشے سے بنا ہوا ہے اور نہایت جدید اور صاف ستھرا نظر آتا ہے، جو آذربائیجان کی ترقی اور جدید سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ آذربائیجان کی ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ اس کا ویزا آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آذربائیجان آفیشیل ای ویزا ویب سائٹ موجود ہے۔ صرف 13 سے 15 ہزار روپے میں ویزا مل جاتا ہے، جو عموماً 3 سے 4 دن میں جاری ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے باکو کی فلائٹ کا کرایہ عام طور پر 1,20,000 سے 1,40,000 روپے کے درمیان ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ باکو آئیں تو 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی، ٹیکسی ڈرائیورز کے زیادہ کرایہ لینے والے فراڈ سے بچیں، اور دوسری، سم کارڈ کے اسکیمر سے محتاط رہیں، خاص طور پر ایئرپورٹ کے باہر۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے صرف $2 میں بس آپ کو سیدھا سٹی سینٹر تک لے جاتی ہے، جو سب سے سستا اور محفوظ ذریعہ ہے۔ باکو شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کو یہاں کی عمارتوں کا جدید اور یورپی طرز تعمیر فوراً نظر آئے گا۔ شہر کی سب سے مشہور اور پہچان بننے والی عمارتیں فلم ٹاورز ہیں، اور جن کا ڈیزائن آگ کے شعلوں جیسا بنایا گیا ہے۔ رات کے وقت جب ان پر لائٹس جلتی ہیں تو منظر انتہائی دلکش ہو جاتا ہے۔ اگر آگ آذربائیجان کی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ رہی ہے۔ صدیوں پہلے یہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور آج بھی کچھ علاقوں میں اس قدیم تاریخ کی جھلک نظر آتی ہے۔ باکو شہر نہایت صاف ستھرا ہے۔ سڑکوں اور بازاروں میں کہیں کچرا نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں خواتین عام طور پر حجاب یا عبایا میں نظر آتی ہیں، جبکہ ان کا لباس زیادہ تر یورپی انداز کا ہوتا ہے۔ باکو میں بھارتی اور پاکستانی ریسٹورنٹس بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے پاکستانی اور بھارتی ریسٹورنٹ کاروبار کر رہے ہیں۔ رہائش کے لحاظ سے بھی یہ شہر بجٹ ٹریولرز کے لیے بہترین ہے۔ یہاں $6 سے $7 میں ایک رات کا ہاسٹل اور $3 سے $4 میں ایک وقت کا کھانا آسانی سے مل جاتا ہے۔ آذربائیجان میں مڈ وولکینوز بھی پائے جاتے ہیں، جن سے لاوے کی بجائے مٹی اور گیس نکلتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 50% مڈ وولکینوز اس ملک میں موجود ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کروڈ آئل سے غسل بھی کرتے ہیں، اور مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ باکو کی سب سے زیادہ رونق نظامی اسٹریٹ میں نظر آتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اسی طرح اولڈ سٹی میں صدیوں پرانی عمارتیں اور تاریخی گلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں کارپیٹ میوزیم بھی موجود ہے، جس کی عمارت قالین کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ آذربائیجانی قالین دنیا بھر میں مشہور ہے۔ حیدر علیف سینٹر ایک شاندار اور جدید ثقافتی مرکز ہے، جہاں جدید اور تاریخی فن تعمیر ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح آتش گاہ آف باکو ایک قدیم مقام ہے جہاں کبھی آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ آذربائیجان کا دوسرا بڑا تاریخی شہر گنجا ہے، جہاں حضرت ابراہیم امامزادہ علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ باکو میں کئی خوبصورت مساجد بھی ہیں، جن میں حیدر مسجد اور بی بی ہیبت مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ لٹل وینس، ینار داغ اور تفن داغ ماؤنٹین ریزروٹ بھی دیکھنے کے قابل مقامات، جہاں سردیوں میں برفانی کھیل اور گرمیوں میں قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔